نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حمد و ثنا کے بعد آپ تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زاہد آرزو صاحب کی طرف سے اور میں اپنے طرف سے کہ آپ نے اپنے بزی اوقات میں سے ٹائم نکال کر کے آپ نے شرکت کی. آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے وقت نکالا اور حافظ عفان آرزو کی تشریح و تکریم اور ان بچوں کی تشریح و تکریم کے لیے انکریجمنٹ کے لیے جو یہاں پہ پائپ لائن میں ہیں جو تحفیظ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بھی تحفیظ مکمل ہو جائے. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ایک بچہ جو عفان آرزو ہیں الحمدللہ انہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا اور بہت ہی کم مدت میں کیا, تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو ان کی تشریح کے لیے ان کی تکریم کے لیے ایک پروگرام کو آرگنائز کیا جائے اور ان بچوں کے لیے بھی ڈیڈیکیٹ کیا جائے جو حفظ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن سے جس کا ربط و ضبط ہو جاتا ہے, قرآن سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو تختیاں لگی رہتی ہیں دو, اس کی کیا اہمیت ہے اگر وہ گھروں میں پڑے ہوں, لیکن جب وہی تختیاں جب قرآن سے مل جاتی ہیں تو اس کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن میں جو اوراق کو استعمال کیا گیا ہے پرنٹنگ کے لیے, ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے اوراق پڑے رہتے ہیں لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن وہی اوراق اگر قرآن کے لیے استعمال کیا جائے ان کی پرنٹنگ کے لیے تو اس کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ قرآن جس کے اندر جو غلاف ہوتے ہیں وہ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, بہت سارے ٹکڑے ایسے گھروں میں پڑے رہتے ہیں, لیکن اگر وہی گلدان وہی غلاف اگر قرآن سے منسلک ہو جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بعینی اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 6666 آیتیں اور 30 پارہ اگر اس نے یاد کر لی تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی, چونکہ قرآن ایک ایسی عظیم و بابرکت کتاب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل کیا گیا ہے اور یہ اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا جو فضیلت والا ہے. اب سمجھے کہ قرآن آنے والے جو رمضان میں نازل ہوا تو جس مہینے میں نازل ہوا اس کی بھی اہمیت بڑھ گئی. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسان کی اگر جس نے بھی یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ حفظ یہ تحفیظ جو ہے یہ بہت ہی سب لازمہ چیز ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اصلاح کے راہی بنائے, جنہوں نے اس کو تحفیظ کے لیے موقع فراہم کیا, اور ان بچوں کو خاص کر کے جنہوں نے اسکول کی تعلیم کے باوجود انہوں نے کچھ وقت نکالا اور اس میں تحفیظ مکمل کی. ماشاءاللہ ہم عفان آرزو جو مکمل حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے والدین کو آرزو صاحب کو بھی ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہر ایک قوم کے لیے ایک ملت کے لیے ایک روح ہے. چونکہ قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, یہ روح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف روح نازل کیا ہے. تو جس قوم کے اندر سے اگر روح نکل جائے, جس فرد کے اندر سے اگر یہ روح نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگرچہ آج ہمارے اندر قرآن موجود ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, تو جس ہمارے اندر اگر قرآن نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں. اگر ہماری سوسائٹی کے اندر اگر قرآن نہیں ہے, اس میں عمل نہیں ہے تو ہماری سوسائٹی مردہ ہے. اسی طریقے سے قرآن کو ہم لوگوں نے جتنا عمل کرنا چاہیے تھا, جتنا تعمیل کرنی چاہیے تھی, ہم اس پر کرتے نہیں ہیں, بلکہ اس کا استعمال ان چیزوں میں کرتے ہیں جو اسلام نے حکم نہیں کیا, جیسے کہ
تعویذ بنانا، گنڈا بنانا، اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت بڑی چیز ہے، اور صرف طاقتوں پہ سجایا جاتا، طاقتوں میں صرف سجاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی کو بہت ہی اچھے انداز میں ایک شاعر نے فرمایا ہے، طاقتوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن افسوس کہ یہ قرآن یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ زندہ قوم کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم اسے مردہ قوم کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اب سوچ لیں کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی مطلب پروگرامز کو بہت لمبا ہے، تو اس کو طویل نہ کرتے ہوئے میں جو اس پروگرام کے جو مین عرض ظاہر صاحب کی طرف سے جو پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کی جو اصل جو مقصد ہے اور جو بنیاد ہے وہ فرمائیں۔